بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوورڈ دین اسلام چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک شخص پر اللہ کا خوف غالب آ گیا۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو وہ کچھ ملا جس کی اس کو توقع بھی نہیں تھی۔ محترم ناظرین، مکہ مکرمہ میں ایک شخص کو ایک تھیلی ملی، اس میں ایک قیمتی ہار تھا۔ اس شخص نے سوچا کیوں نہ اس تھیلی کو چھپا لیا جائے تاکہ بعد میں کام آ سکے۔ پھر اس شخص پر اللہ کا خوف غالب آ گیا۔ اس شخص نے وہ تھیلی اس کے مالک کے حوالے کر دی۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس شخص کو وہ ہار بھی مل گیا اور ہار والی بھی مل گئی۔ اللہ پاک نے اس شخص کو وہ کچھ عطا کیا جس کی اس کو توقع بھی نہ تھی۔ محترم ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک عبادت گزار شخص رہتا تھا۔ وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک ریشمی تھیلی ملی جس میں ایک قیمتی ہار تھا۔ ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے۔ اس نے دل میں سوچا یہ تو بہت قیمتی ہے، اسے چھپا لینا چاہیے۔ پھر اللہ کا ڈر غالب آیا، اللہ کا خوف غالب آیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر اسے چھپا لیا تو اللہ پاک کہیں بھی پکڑ سکتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں کیا کروں گا؟ اس لیے اس کو چھپانے کی بجائے یہ طے کر لیا کہ میں اس تھیلی کو مالک کے حوالے کر دوں گا۔ اتفاق سے مالک بھی مل گیا۔ وہ تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ بھائی میرا ہار گم ہو گیا۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایک تھیلی ہے، تم دیکھو یہ تمہاری تو نہیں۔ اس شخص نے دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا کہ ہاں یہی میری تھیلی ہے اور یہ میرا ہار ہے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ تھیلی کے مالک نے اس شخص کو 500 اشرفیاں دی۔ اس نے کہا مجھے انعام نہیں چاہیے، میں نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہ میں نے تمہارے انعام کے لیے نہیں کیا۔ اس شخص نے بہت اصرار کیا لیکن اس نے انعام نہیں لیا۔ تھیلی والا شخص ایک تاجر تھا۔ اس نے کہا میں نے نیت کی تھی کہ اگر ہار مل جائے تو میں اس کے دینے والے کو 500 اشرفیاں دوں گا، اس لیے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس شخص نے 500 اشرفیاں لینے سے انکار کر دیا۔ ہار کا مالک شخص وہاں سے چلا گیا اور اپنی بستی میں جا کر کہنے لگا کہ ایسا نیک نوجوان ہے، اگر یہ مجھے اپنے علاقے میں مل جاتا تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا۔ اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں۔ یہ نوجوان مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا۔ یہ سفر کے لیے نکلا، سمندری سفر پر روانہ ہوا۔ سفر میں اچانک طوفان آیا اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ شخص ایک تختے پر لیٹا ہوا تھا اور تختہ بہتا ہوا چل رہا تھا۔ تمام ساتھی ادھر ادھر چلے گئے، معلوم نہیں کون ہلاک ہوا، کون ڈوبا اور کون بچا۔ بہتے بہتے تختہ جا رہا تھا۔ چلتے چلتے کنارے پر ایک تختہ رکا۔ وہاں ایک بستی آباد تھی۔ بستی کے لوگ اتفاق سے وہاں آئے ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ کوئی بیچارہ مسافر تختے کے اوپر بہہ رہا ہے، انہوں نے اس کو نکال لیا اور نکال کر اپنی بستی میں لے گئے، وہاں بستی میں رکھا۔ اس شخص کو ہوش آیا، اس کو کھلایا پلایا، آرام کرایا۔ کئی دن گزر گئے اور حالات معلوم کیے تو پتہ چلا یہ تو بہت بڑے عالم ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں اور بہت نیک شخص ہیں۔ بستی والوں نے ان کو اپنے یہاں امام مسجد بنا لیا اور اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے مقرر کر لیا اور ان کی تنخواہ مقرر کر دی، اور سب نے ان کو اپنا شیخ بنا لیا اور اپنے سب کام ان کے مشورے سے ہونے لگے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اتنا نیک آدمی مل گیا ہے، اتنا بڑا عالم ہے، یہ یہاں سے چلا نہ جائے، اس لیے کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے کہ یہ ہماری بستی میں رہے۔ ایسے نیک آدمی کا بستی سے چلے جانا ٹھیک نہیں، اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ اس کی یہاں شادی کروا دی جائے، شادی کے لیے فلاں لڑکی مناسب رہے گی، کیونکہ بستی میں ایک بڑے تاجر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی بہت خوبصورت اور حسین تھی، اسے رشتے کی ضرورت تھی۔ لڑکی سے پوچھا گیا کیا تم اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ لڑکی راضی ہو گئی۔ اس کے گھر والوں سے معلوم کیا، وہ بھی راضی ہو گئے۔ جب دونوں کی شادی ہو گئی تو اس شخص کی اپنی بیوی سے ملاقات ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس لڑکی نے وہی ہار پہنا ہوا ہے جو ہار اس کو مکہ مکرمہ میں ملا تھا، اور اس نے اس تاجر کو واپس کر دیا تھا اور انعام لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس وقت اس تاجر نے کہا تھا کہ اگر یہ مجھے مل جاتا اپنے علاقے میں تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو اس کی نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کی بدولت اتنا نوازا کہ اسے ہار بھی مل گیا اور ہار والی بھی مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے
وہ ہار بھی واپس کیا اور ہار والی بھی عطا کر دی۔ پھر اس تاجر کی تجارت جائیداد بھی اس کو مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام جائیداد کا مالک بنا دیا۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی نواز دیتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم دنیا میں اللہ کا ڈر اور خوف حاصل کریں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، نافرمانی سے بچیں، تاکہ ہم بھی اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔